السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم سبھی نے سواں کے بارے میں پڑھا، سواں کی تعریف کو جانا، آج ہم سبھی الطاف حسین حالی کے حالات زندگی اور ان کے خدمات کے بارے میں روشنی ڈالیں گے، ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ چیپٹر سی بی ایس ای بورڈ یعنی این سی آر ٹی پیٹرن کے اکارڈنگ یہ بنایا جا رہا ہے، اور زیادہ تر جو بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں ایسی شخصیات سے ہی پوچھے جاتے ہیں، انہی سبق میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ الطاف حسین حالی، دیکھتے ہیں ان کی حیات و خدمات کی کچھ جھلکیاں اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں الطاف حسین حالی، کہہ رہے مولانا الطاف حسین حالی سن 1837 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا۔ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سامنے، یہ ان کی پیدائش اور ان کے وفات سے ریلیٹڈ یہ سن عیسوی ہیں، اس کو بغور دیکھ لیں، اس کو یاد کر لیں۔ کہہ رہے مولانا الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت دہلی اور ہریانہ کے بیچ یہ جگہ پائی جاتی ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ہریانہ کا ہی ایک حصہ ہے پانی پت۔ علم کی طلب اور شعر و سخن کا ذوق انہیں دہلی لایا، اور علم کی طلب اور شعر و سخن کا ذوق یعنی ان کے اندر جو شوق تھا شعر و سخن کا، شاعری کرنے کا، انہوں نے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کہاں آئے؟ دہلی آئے۔ یہاں انہوں نے، کہاں؟ دہلی میں انہوں نے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور مرزا غالب جیسی شخصیتوں سے فیض حاصل کیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دہلی میں آ کر انہوں نے نواب مصطفیٰ خان شیفتہ سے اور مرزا غالب جیسی شخصیتوں سے فیض حاصل کیا، یعنی ان سے کچھ سیکھا۔ غالب اور شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی لاہور چلے گئے، اور جب غالب اور شیفتہ کا انتقال ہو گیا تو حالی کہاں چلے گئے؟ لاہور چلے گئے، یاد رکھیں گے یہ بات۔ اور انگریزی حکومت کے ملازم ہو گئے، یعنی نوکر ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ لاہور میں محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر ڈاکٹر WG لائڈز اور دوسرے انگریز افسروں کے تعاون سے یعنی مدد سے انہوں نے کیا کام کیا؟ اردو میں جدید نظم کی بنیاد ڈالی۔ یہ VVI پوائنٹ ہے، اس کو ضرور آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنی کاپی میں کہ کن کن سے، تو آپ اس کو دیکھیں، یہ جو لائن ہے یہاں سے اور یہ دوسرا، اس کو ضرور یاد رکھ لیں گے، کیونکہ یہ جو جدید اردو میں جدید نظم کی بنیاد جو ڈالی ہے علامہ الطاف حسین حالی نے، کن کن کے مدد سے؟ محمد حسین آزاد اور ڈاکٹر WG، ان دونوں کی مدد سے انہوں نے اردو میں جدید نظم کی بنیاد ڈالی۔ اردو کے سواحی ادب میں حالی کی حیات سعدی 1886 میں، یادگار غالب 1897 عیسوی میں، اور حیات جاوید 1901 میں شائع ہوئی۔ یہ سب ان کی سواں ہیں جو الطاف حسین حالی نے لکھا۔ ان کی شاعری میں اصلاح کا پہلو نمایاں ہے۔ ان کی طویل نظموں میں، لمبی نظموں میں، کون سی نظم ہے؟ اس نظم کا نام ہے مد و ذر اسلام، جو کہ عام طور پر مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، یاد رکھیے گا۔ مد و ذر اسلام کا دوسرا نام مسدس حالی ہے۔ یہ بھی پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ تو کوشچن آتا ہی ہے، اس لیے اسے آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں، یاد دہانی کر لیں، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ مسدس حالی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ علامہ الطاف حسین حالی کی، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو مد و ذر اسلام، ٹھیک ہے۔ مناجات بیوہ ہیں۔ حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اور اردو تنقید میں ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مقدمہ شعر و شاعری بھی یہ تنقیدی کتاب ہے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے شاعری کے اخلاقی اور اصلاحی پہلوؤں پر زور دیا ہے، اور اسی نقطۂ نظر سے اردو شاعری کا تنقیدی جائزہ لیا ہے، ٹھیک ہے۔
حالی کا شمار سر سید کے خاص رفیقوں میں ہوتا ہے، یعنی حالی کا شمار سر سید کے خاص دوستوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رفیق کا مطلب دوست ہوتا ہے۔ سر سید کا بچپن مولانا حالی کی کتاب حیات جاوید سے ماخوذ ہے۔ اب یاد رکھیں گے آپ کے نصاب میں جو شامل سر سید کا بچپن ہے وہ علامہ الطاف حسین حالی کی کتاب حیات جاوید سے ماخوذ ہے، یعنی حیات جاوید سے لیا گیا ہے۔ تو چلیے کچھ جھلکیاں اس کی بھی لے لیتے ہیں جو علامہ الطاف حسین حالی نے آپ کے نصاب میں شامل کیا، سر سید کا بچپن، اس میں کیا کہا گیا ہے، بس ان کی خاصیت کو جان لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ان کی پوری تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیے علامہ الطاف حسین حالی نے سر سید کے بچپن میں کیا کہا ہے کہ حالی نے نمبر 1 پوائنٹ اس کو دیکھیں، غور کریں گے اس کو، کہ حالی نے بایوگرافی کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس کا اصل مقصد اس شخص کے اخلاق و عادات اور خیالات کو پیش کرنا ہے جس کی سوانح لکھی جا رہی ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ اس شخص کے خاندان کا حال جس میں وہ پیدا ہوا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سوانح میں کیا کیا لکھی جاتی ہے، اور اس معاشرے کا حال ہے نہیں بھی جس میں اس نے نشو و نما پایا، یعنی اس نے نشو و نما پایا مطلب پروان چڑھا، ہے نہیں، ان کی کیا ہوئی، پرورش ہوئی، نشو و نما پانا مطلب پرورش پانا۔ در حقیقت یہ سب مل کر کسی بھی شخص کے اخلاق و عادات پر ایک روشنی ڈالتے ہیں جس کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لیے حالی نے سر سید کی سوانح حیات جاوید میں ان کے خاندان کا حال تفصیل سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سبق کے مطالعے سے ہم سر سید کے بچپن، ان کے احباب اور رشتہ داروں سے متعارف ہونے کے علاوہ اس بات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں کہ انہیں حصول علم کا شوق کس طرح دہلی کے اہل علم کی مجلسوں میں لے جایا کرتا تھا۔ کہہ رہے سبق میں لفظ سال جلوس آیا، سال جلوس آیا، کیا اس میں کیا ہے کہ کوئی بادشاہ جس سال تخت نشین ہوا کرتا تھا اس سال کو اس کا سال جلوس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے دوران بادشاہت جب کوئی واقعہ کسی وقت رونما ہوتا تھا تو اس وقت کا حوالہ اس کے بادشاہت کے اس سال سے دیا جاتا تھا، یعنی اگر کسی کہہ رہے ہیں یعنی اگر کسی بادشاہ کے تخت نشین ہونے کے 12 سال کے بعد کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ واقعہ اس کے 12ویں سال جلوس میں رونما ہوا تھا۔ تو اب سال جلوس سے بھی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سال جلوس کہتے کس کو ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تو بس میں نے سرسری طور پر اس بات کا ذکر اس ویڈیو میں کیا جو الطاف حسین حالی نے حیات جاوید میں لکھا، سر سید کا بچپن، اس سے جو کچھ غور کرنے کی باتیں تھیں وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کیا۔ انشاءاللہ تفصیلی معلومات میں اگلے ویڈیو میں پیش کروں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔